الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وخاتم النبيين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العلي العظيم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن رواه ابن ماجه ورواه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وفي رواية إلا اثنين مشاحن وقاتل نفس وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلى فأعافي ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد متصلاً رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ ہمیں اپنے دل و دماغ میں یہ بات تازہ کر لینا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک دعا منقول ہے رجب کا چاند دیکھنے پر اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہمارے اعمال میں اور ہماری عمر میں برکت عطا فرما رجب اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان میں پہنچا۔
رمضان سے پہلے ہمارا خاتمہ نہ ہو، عمر میں برکت ہو جائے اور ہمیں رمضان مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے ہی یہ دعا مانگ لیا کرتے تھے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اہتمام تھا رمضان المبارک کا۔ اور بعض ازواج مطہرات بھی فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کی تیاری کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی پورے کائنات میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور اپنے قول و عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا دینے کا نام ہی دین و ایمان ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو، آپ کی ہر حرکات و سکنات اور ہر اشارے کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھیں اور اپنے اعمال کو اسی کے مطابق بنائیں۔ شعبان کا مہینہ شروع ہوا، اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جس کو شب براءت کہتے ہیں۔ وہ رات بڑی بابرکت ہے اور وہ رات بڑی مقدس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت اور ترغیب وارد ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس رات میں اہتمام فرمایا ہے، اور صلحائے امت سے اس رات کے اندر ذکر و اذکار کرنا، عبادت میں مشغول رہنا اور اللہ سے معافی مانگنا، دعا اور استغفار وغیرہ، یہ ساری چیزیں ثابت شدہ ہیں۔ میں نے خطبے کے اندر اسی کے تعلق سے 2 احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں، سردست سے اس کا ترجمہ کر دیا جائے، پھر آگے گفتگو کی جائے۔ پہلی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کیا کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تبارک و تعالی شعبان کی آدھی رات میں، آدھے شعبان کی رات میں، یعنی 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی طرف جھانک کر دیکھتے ہیں۔ لا یطلع کا معنی جھانک کر دیکھنا، مگر یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہمارا جھانک کر دیکھنا اور ہے، اللہ تبارک و تعالی کا جھانک کر دیکھنا اور ہے۔ ہم لوگ جب جھانک کر دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج ہیں اور جھانکنے کے لیے سروں کے محتاج ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی دیکھنے اور جھانکنے کے لیے کسی شے کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی کیفیت الگ ہے، اس لیے آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے جھانکتے ہوں گے وہ جھانکتے ہوں گے، ہمیں اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے، بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیطلع،
اللہ تبارک و تعالیٰ جھانک کر دیکھتے ہیں۔ جھانک کر آدمی کیوں دیکھتا ہے؟ یعنی ذرا زیادہ توجہ کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے یا دیکھنے میں اہتمام کرتا ہے۔ یہی مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات مزید اہتمام سے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ایسا کر کے فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، کیا کرتے ہیں؟ اللہ اپنی پوری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ مخلوق سے مراد اول تو انسان ہے، کیونکہ مغفرت کا تعلق انہی کے ساتھ وابستہ ہے، حیوان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور دوسرے انسانوں میں جو اہل ایمان ہیں، یہ مسئلہ اس سے متعلق ہے، غیر اہل ایمان کے ساتھ یہ مسئلہ متعلق نہیں ہے۔ تو اب مفہوم یہ بنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آگے فرمایا الا لمشرک او مشاحن، مگر دو کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں فرماتے۔ وہ دو کون؟ مشرک اور مشاحن۔ مشرک تو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، عبادت و عظمت کے طور پر اللہ کی ذات میں بھی شریک کرنا یہ شرک ہے، اور اللہ کے صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہے ان کو کسی غیر اللہ میں ماننا یہ بھی شرک ہے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک جلی اور شرک خفی۔ شرک جلی بہت واضح ہے، اور شرک خفی میں یہاں تک بات آتی ہے کہ آدمی گھمنڈی ہو، آدمی تکبر کرے، یہ بھی شرک خفی ہے۔ اور اپنے نفس کی پیروی کرے، اللہ اور رسول کے حکموں کو چھوڑ کر وہ اپنی عادت اور اپنے رواج اور اپنے رسم کی پابندی کرتا ہے، یہ بھی شرک خفی ہے، کیونکہ وہ اس معاملے میں اللہ کو حاکم نہیں مان رہا ہے، اللہ کو وہ مطاع نہیں مان رہا ہے، بلکہ اپنے نفس کو، اپنی عادت اور رسم و رواج کو وہ مطاع مان رہا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں بھی در حقیقت شرک خفی کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اسلام نے جہاں پر شرک سے منع کیا تو تمام شرک سے منع کیا ہے، شرک جلی سے بھی اور شرک خفی سے بھی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے مدارس، مکاتب، مساجد، منبر و محراب اور علماء، تنظیمیں جو کچھ بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو اور تمام اہل ایمان کو ایک اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہی واحد راستہ ہے جو شرک سے بچاتا ہے، بلکہ شرک کی تمام قسموں سے بچاتا ہے۔ الا لمشرک، مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ شرک میں آدمی مبتلا ہو، کفر میں مبتلا ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا او مشاحن، اور مشاحن کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ مشاحن کا معنی کینہ پرور، دل میں کینہ رکھنے والا، دل میں بغض رکھنے والا، دل میں حسد رکھنے والا، یہ مشاحن کا ترجمہ ہے۔ اور وہ کس سے حسد رکھے، کس سے کینہ رکھے، اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے۔ حسد، کینہ، جلن اور بغض یہ کسی سے بھی رکھنا جائز نہیں ہے، اور اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک رات میں بھی اس کے نہ معاف کرنے کی بات پہلے ہی سے فرما دی ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں حدیث شریف میں، یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہے، ما ينطق عن الهوى
ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا رہتا ہے۔ جو وحی متلو ہے اسے ہم قرآن کہتے ہیں، اور جو وحی متلو نہیں ہے اسے ہم حدیث کہتے ہیں، مگر وحی ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ بہرحال ایک دوسری روایت میں وقاتل نفس، اور کسی جان کو مارنے والا، کسی نفس کو قتل کرنے والا، وہ اپنی جان ہو یا اپنے علاوہ کسی کی جان ہو، اگر وہ قتل ناحق ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ دوسری روایتوں میں اور بھی ہے، مدمن و خمرن، شراب کا عادی، عقوق العاقل والدین، ماں باپ کا نافرمان، ان لوگوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالی اس مغفرت والی رات میں بھی نہیں فرمائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر کوئی ان گناہوں میں مبتلا ہو تو کیا وہ مایوس ہو جائے، اپنا عقیدہ یہ بنا لے کہ اب اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی؟ ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حل دیا ہے، اس کے لیے راستہ کھولا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے توبہ کرنا، وہ ہے توبہ کرنا۔ انسان جس گناہ میں مبتلا ہو، جس مصیبت میں مبتلا ہو، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اللہ نے راستہ کھولا ہے، موقع دیا ہے۔ اس راستے اور موقع کا نام ہے توبہ کرنا۔ کوئی مشرک ہے، کافر ہے، اب اس کو سمجھ میں آیا، وہ پلٹنا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستہ کھلا ہے، اور وہ راستہ توبہ ہے۔ کوئی مشاہنت میں مبتلا ہے، والدین کی نافرمانی میں مبتلا ہے، شراب جوے میں مبتلا ہے، اور ایذا رسانی اور قتل نفسی میں مبتلا ہے، اب وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، آخرت کے اندر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے راستہ کھلا ہے، اور وہ راستہ توبہ کرنا ہے۔ وہ راستہ توبہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس کو بار بار ارشاد فرمایا ہے۔ ہم اور دور کر لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس کو بار بار ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اتنی تعلیم دی ہے کہ امت کا ہر چھوٹا بڑا مرد و عورت اس مسئلے سے واقف ہے۔ اس مسئلے کی بہت تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شعبان مقبول ہو، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری رمضان کی عبادتیں رائگاں نہ جاویں اور مقبول ہوں، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دائیں بائیں، اپنے آگے پیچھے کے اعمال کو جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم کسی ایسی آفت میں، کسی ایسی مصیبت میں مبتلا تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں رائگاں ہو جائیں اور بیکار ہو جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ رجب کا جب مہینہ آیا تو اس میں لوگ کچھ چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ مثلا بہت سے لوگوں کے سوال آئے کہ مولوی صاحب یہ کنڈے کا فاتحہ کیا ہے؟ کسی نے تو یہ پوچھا کوڑے کا فاتحہ کیا ہے؟ صاف ہندی میں لکھا کوڑے کا فاتحہ کیا ہے؟ بہرحال یہ کنڈے کا فاتحہ کیا ہے، کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ہزاری کے روزے کے بارے میں کئی سوالات آئے۔ اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں بھی
کچھ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً بتلائی ہیں، مگر اس سے بہت آگے بڑھ کر ہم یہ دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے کہ لوگ مختلف چیزوں میں مبتلا ہیں۔ یہ کیا ہے اور اس کا انجام اور اثر کیا ہے، اس پر بات کرنا اور اس کو سمجھنا یہ نہایت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے تو آگے کی بات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ دیکھیں، عبادت اس وقت عبادت ہوگی جب اس کے اندر اطاعت ہوگی، ورنہ کوئی بھی عبادت بن ہی نہیں سکتی بغیر اطاعت کے۔ عبادت بغیر اطاعت کے عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس جملے کو خوب یاد کر لیں، عبادت بغیر اطاعت کے عبادت نہیں بن سکتی۔ لاکھ عبادت کر لیں لیکن وہ اطاعت سے خالی ہو، ہرگز وہ عبادت نہیں بنے گی۔ مثال کے طور پر حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ حج اور عمرہ کرنا یہ عبادت ہے، اللہ اور رسول کا حکم ہے، مگر یہ عبادت اس وقت عبادت ہوگی جب اس میں اطاعت ہوگی۔ اگر اس میں اطاعت نہ ہو بلکہ کیا ہو، عادت ہو، رسم ہو، رواج ہو اور خرافات ہو، اب یہ عبادت نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ سمجھیں کہ تلاوت، ایک بندہ خوب تلاوت کرتا ہے اور وہ تلاوت عبادت ہے، مگر یہ عبادت اس وقت عبادت ہوگی جب عبادت کے اندر اطاعت شامل ہو، ورنہ وہ عبادت نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت کے اندر ریا آ جائے تو وہ عبادت نہیں رہتی۔ اب ایک بندہ تلاوت تو کر رہا ہے، قرآن مجید کے اندر کیا ہے کہ سچ بولنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، اور جھوٹ بولنا حرام ہے، خیانت کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، اور انفرادی اور اجتماعی فساد کرنا یہ قتل سے بڑھ کر گناہ ہے۔ جوا اور شراب اور بے حیائی اور فواحش اور منکر اور بغی، یہ سارے چیزیں گناہ کبیرہ ہیں۔ ایک بندہ تلاوت کرتا ہے مگر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ تلاوت تو کر رہا ہے، عبادت کا بہت شوقین ہے، مگر وہ بے حیائی، منکرات اور فواحش سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، اس میں مبتلا ہے۔ عمل کی کوئی نیت نہیں ہے، عمل کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس کی توجہ بھی ادھر نہیں ہے، وہ صرف تلاوت پہ تلاوت کیے جا رہا ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ اس کا شوق ہے، یہ اس کی عادت بن چکا ہے۔ عبادت اس وقت عبادت مانی جائے گی جب عبادت کے اندر اطاعت ہو۔ آپ یہ سمجھیں کہ عبادت دین نہیں ہے، اطاعت دین ہے، اور اطاعت ہی عبادت ہے۔ عبادت دین نہیں ہے، اطاعت دین ہے، اور اطاعت ہی عبادت ہے۔ عبادت ہی اطاعت ہو ایسا نہیں ہے، بعض عبادت اطاعت ہے اور بعض عبادت اطاعت نہیں ہے، لیکن ہر اطاعت عبادت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہر اطاعت عبادت ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج کے اندر جو عبادت کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے، ہزاری روزے کے نام پر اور کنڈے کے فاتحے کے نام پر اور شب برات میں خرافات اور جلوس کے نام پر، قبروں پر اور بازاروں میں جلسے جلوس، وہ خرافاتی جلوس جو دینی نہ ہو، اور چراغاں اور بہت سی چیزیں جو رائج کر لی گئی ہیں، یہ چیزیں کیا اطاعت ہیں؟ اگر یہ چیزیں اطاعت ہیں تو پھر آپ زور سے بولیں کہ پھر یہ عبادت بھی ہیں، لیکن اگر یہ چیزیں اطاعت نہیں ہیں تو پھر یہ چیزیں ہرگز عبادت نہیں ہیں، چاہے آپ اس کو عبادت کی طرح ہی کیوں نہ کرتے ہو۔ میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا شب برات کے موقع پر؟ ایک روایت تو میں نے پڑھ کر سنا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عمل ہے، وہ اپنے پوری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر چند اعمال کے مرتکب کی مغفرت نہیں فرماتے۔ ہمیں ان اعمال سے بچنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اگر ہم اس میں دانستہ یا نادانستہ طور پر مبتلا ہیں تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے، اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور بندے کے اعمال کو ثواب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ دوسری روایت خطبے کے اندر جو میں نے پڑھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات ہو جائے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو اس کی رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں آسمان دنیا تک اتر کر چلے آتے ہیں مغرب کے وقت۔ وہ کیسا اترنا ہے اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، یہ تجلی اور توجہ اس سے مراد ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فیقول، تب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الا من مستغفر، کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے؟ فاغفر له، کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ الا من مسترزق، کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے؟ فارزقه، میں اس کو رزق دے دوں۔ الا من مبتلا، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے؟ فاعافی، وہ مجھ سے عافیت مانگے میں اس کو عافیت دے دوں۔ الا کذا الا کذا، اسی طریقے کے بہت سے اعلان ہوتے رہتے ہیں رات بھر، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے یہ اعلان ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس روایت سے دو باتیں ملیں، ایک تو رات میں تہجد پڑھنا، تہجد کا اہتمام کرنا، اور دوسرے دن کے اندر روزہ رکھنا۔ ایک اور روایت ہے اس کے اندر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جا کر مغفرت کی دعا کرنا بھی منقول ہے۔ ایک مرتبہ شعبان کے تعلق سے آیات میں یا احادیث مبارکہ میں ان تین چیزوں سے زیادہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے، ان تین چیزوں سے زیادہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ ایک بہت ضعیف روایت ہے جس میں اچھا کھانے پینے کو کہا گیا ہے، اگر اس کو بھی جوڑ لیں تو 4 چیزوں سے زیادہ ثابت نہیں ہے۔ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو جب افطاری کرتا ہے تو یقیناً تھوڑا اہتمام کرتا ہے، اور اس دن آدمی اپنے کام دھندے کو بھی بند رکھتا ہے یا تھوڑا بہت بند رکھتا ہے، تو یقیناً اپنے گھروں کے اندر وہ اہتمام کرتا ہی کرتا ہے، وہ کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ 3-4 چیزیں ہماری شریعت کے اندر ثابت ہیں۔ اب یہ سمجھیں کہ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین نام ہے اطاعت اور فرما برداری کا، اور ہر مسلمان پر قرآن و سنت کی اطاعت و فرما برداری لازم، ضروری اور فرض ہے۔ صرف 4 عبادتیں فرض نہیں ہیں، میں کہتا رہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو فرض ہیں۔ اس میں سے ایک چیز آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن و سنت کی اطاعت بھی لازم اور فرض ہے، اور اس کے خلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس کے خلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔
قرآن و سنت کی فرمانبرداری فرض ہے اور اس کے خلاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا، اور اگر وہ زیادہ اس کے خلاف کرتا ہے تو حوض کوثر پر اس کی حاضری بھی روک دی جائے گی۔ بہرحال سر دست یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہر مسلمان پر، وہ پوری دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں، ان کے اوپر سب سے پہلی اور سب سے آخری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی پیروی اور اطاعت کرے، اور وہ ان قرآن و سنت کو اپنے دلوں کی گہرائی میں اتارے اور اپنے دماغ پر اس کو حاوی کر دے، اور قرآن و سنت اس کی زندگی کو اس طرح متاثر کر دے کہ ہر انسان کی زندگی سے جو عمل نکلے یا جو بات نکلے وہ اس سے قرآن و سنت کی نمائندگی ہوتی ہو، یعنی اس کے عمل اور اس کے قول سنت کے مطابق ادا ہونے لگے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اپنے اوپر اتنا حاوی کر دے، قرآن و سنت سے اپنی زندگی کو اتنا متاثر کر دے کہ وہ جب بولے تو قرآن و سنت کی بات بولے، اور جب وہ عمل کرے تو صرف قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے۔ آج ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہم جب بولتے ہیں عادت کی بات بولتے ہیں، ہم جب بولتے ہیں رسم کی بات بولتے ہیں، ہم جب بولتے ہیں رواج کی بات بولتے ہیں۔ یہ معصیت ہے، یہ اللہ اور رسول کے اطاعت کے خلاف ہے، جس پر میں نے آپ کو وعید بھی بتلایا۔ میں نے کیا وعید بتلایا؟ کل خطرہ ہے قیامت کے دن شفاعت سے محروم ہو جانے کا، اور اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ حوض کوثر کی سیرابی سے روک دیے جائیں۔ یہ کیوں خطرہ ہے؟ یہ خطرہ میرے کہنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت کے اندر اور رسول اللہ کی تعلیمات کے اندر آپ بھی غور فرمائیں گے تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے جس نتیجے پر میں پہنچا اور سارے علماء پہنچتے ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ قرآن و سنت سے ہمارے رشتے مضبوط ہونے چاہیے۔ قرآن و سنت سے ہم اپنے تعلق کو بناویں، اپنے رشتے کو بناویں۔ قرآن و سنت سے حقیقی تعلق اور قرآن و سنت سے سچا رشتہ اور اپنے فکری اور دلی رشتے کو قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتاریں اور اپنے دماغ پر اس کو غالب کر دیں، اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت سے اس طرح متاثر کر دیں کہ ہر انسان کی زندگی سے جو عمل نکلے اور جو زبان سے اس کے بات نکلے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ اب ہم اپنے حالات پر پھر غور کر لیں کہ ہم ہر موقع پر جو باتیں کرنے لگتے ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی زندگیوں کو آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ وہ کیسے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی بھی زیادتی کرے گا تو وہ مردود قرار دی جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس پر سختی سے عمل پیرا تھے، لہذا دین کے اندر کسی نے بدعت ایجاد کر دیا تو صحابہ کرام بڑی سخت پکڑ فرماتے تھے اور شدید اس پر انکار فرماتے تھے۔ صرف بدعت نہیں بلکہ کسی نے کوئی عادت جاری کر دی، کسی نے کوئی رسم اور رواج جاری کر دیا، یہ ہوا ہے صحابہ کے دور میں۔ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ اس پر شدت کے ساتھ انکار فرماتے تھے اور اس رسم رواج اور عادت کو جب تک مٹا نہ لیتے چین سے نہ بیٹھتے تھے۔ لہذا آج دنیا کہتی ہے کہ وہ پورے پیروی کرنے والے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اور سچا رشتہ رکھتے تھے۔ یہ تو کہتے ہیں ہم، مگر اپنے اعمال سے اس کا اظہار نہیں کر پاتے۔
ہم یہ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں بھی اور پوری امت مسلمہ کی زندگی میں بھی کہ قرآن و سنت کے ساتھ حقیقی اور سچا رشتہ بنائیں. جو چیزیں جہاں اور جتنی ثابت ہو صرف اسی کو کرنا اور رسول کی ہدایت کے مطابق کرنا، یہی عبادت ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز بھی عبادت نہیں ہے. لہذا شعبان کے مہینے میں راتوں میں ذکر و فکر اور تلاوت و نوافل کا اہتمام کرنا، انفرادی طریقے پر، سمپل سادہ طریقے پر گھروں کے اندر رہ کر، یہ تو عبادت ہے. مگر اس کے لیے مسجدوں میں جماعت کرنا اور بھیڑ لگانا اور مزاروں کے چکر کاٹنا اور قبرستان کو سجانا اور لازم اور فرض کے طریقے سے فاتحہ پڑھنے کو ضروری سمجھنا اور یہ بات کا عقیدہ رکھنا کہ روحیں آتی ہیں وہ دیکھیں گی تو کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے خلاف ہیں. عادتیں ہیں، رسم اور رواج ہیں. جو صحابہ تردید فرماتے تھے تو عقائد میں بھی تردید فرماتے تھے، اور عبادتوں کے اندر کچھ ہو جائے اس میں بھی تردید فرماتے تھے، معاملات کے اندر ہو جائے اس میں بھی تردید فرماتے تھے، ذکر و تسبیح اور حلقے کے اندر کچھ چیزیں بڑھ جائیں اس کی بھی تردید فرماتے تھے، اور اخلاق کے اندر کچھ چیزیں کم و بیش ہو جائیں اس کی بھی تردید فرماتے تھے. رجب کا مہینہ ہو یا شعبان کا، رمضان کا مہینہ ہو یا حج کا مہینہ، کوئی بھی ہو، سب کے احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرما دیے ہیں. جتنا اور جیسے وہ تو عبادت ہے، اور اس کے خلاف جانا یہ معصیت ہے. اور معصیت کا جو بھی اثر ہو دنیا کے اندر بھی برا ہے، اور آخرت کے اندر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حوض کوثر پر ورودگی سے محرومی کا سخت خطرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرماوے اور سنت کے مطابق توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.